پاکستان میں بیرون ملک جانے والوں کے لیے ایئرپورٹس پہ وہ زمانہ بدل چکا ہے جب صرف ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا دکھا کے روانہ ہو جانا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ پچھلے ہفتوں میں حکومت نے ایک نئی پالیسی نافذ کی ہے جس کے تحت پاکستان سے باہر جانے والا ہر شخص، چاہے اس کے پاس مکمل ویزا اور سفری کاغذات موجود ہوں، اب بھی امیگریشن حکام کے سامنے اپنی پوری کہانی ثابت کرنے کا پابند ہے۔ اگر حکام مطمئن نہ ہوں تو اسے فوراً آف لوڈ کر دیا جائے گا۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدام پاکستان کے عالمی تشخص کو بہتر بنانے اور اس شرمناک سلسلے کو روکنے کے لیے جس میں جعلی ویزے، انسانی سمگلنگ، غیر قانونی سفر، جعلی نوکریوں کے بہانے اور یورپ میں داخلے کی غیر قانونی کوششیں شامل ہیں۔ متعدد پاکستانی بغیر تیاری یا غلط بیانی کی بنیاد پہ بیرون ملک روانہ ہوتے تھے اور پھر مشکل میں پھنس جاتے تھے۔ اس لیے حکومت اب چاہتی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جب پاکستان سے باہر جائے تو اس کا مقصد صاف ہو، اس کے پیسے جائز ہوں اور اس کا سفری منصوبہ واضح ہو۔ ایف آئی اے کو اس مقصد کے لیے کہیں زیادہ طاقت دی گئی ہے۔ اب امیگریشن اہلکار صرف پاسپورٹ پہ لگی مہر نہیں دیکھتے، وہ پوچھتے ہیں کہ جا کیوں رہے ہو، کہاں ٹھہرو گے، خرچ کیسے اٹھاؤ گے، کس کمپنی نے بلایا ہے، واپسی کب ہوگی، بینک میں کتنے پیسے ہیں، تمہاری سفر کی تیاری کتنی پختہ ہے۔ اگر جواب میں جھول ہوا، اگر اخراجات زندگی کے مطابق نہ لگے، اگر سفر کا مقصد ٹھوس نہ لگا تو وہ فوراً بورڈنگ پاس کینسل کر دیتے ہیں، اور ایسے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ایئرپورٹس پہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں پاکستانی مختلف وجوہات کے باعث آف لوڈ کیے جا رہے ہیں، اور کئی ایسے تھے جن کے پاس ویزا موجود تھا لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ ویزا حقیقی استعمال کے لیے۔ کچھ کے پیسے کم تھے، کچھ کے پاس ہوٹل ریزرویشن نہیں تھی، کچھ سے سفری منصوبے کا جواب ٹھیک نہیں بن پا رہا تھا، اور یہ معاملہ اب عدالتوں تک جا پہنچا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شبے کی بنیاد پر ان کا حق کے سفر چھینا گیا۔ حکومت کہتی ہے ہم یہ کیسز عدالت میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ملک کا وقار بچانا زیادہ اہم ہے۔ سب سے زیادہ فرق جو ہے یہ ورک ویزا رکھنے والوں پہ پڑا ہے۔ اب انہیں ایک آفیسر کے دستخط شدہ حلف نامے کی ضرورت ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص واقعی اسی کمپنی کے لیے جا رہا ہے جس نے اسے بلایا، اور یورپ یا تیسرے ملک میں غیر قانونی طور پہ داخل ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسے ایک نئے کاغذ نے بے شمار لوگوں کی روانگی جو ہے اس کو روک کے اس پہ سوالیہ نشان لگا دیے۔ اس پالیسی نے پاکستانی ورکرز، طلباء، بزنس ٹریولز اور عام شہریوں میں بے چینی پیدا کر دی، اور کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ویزا ہونا بھی کافی نہیں رہا۔ حکومت کا جواب ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مقصد مشکوک ہے تو پھر سختی جو ہے یہ لازم ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان کے شہری غیر قانونی ہجرت میں بدنام ہوتے آئے۔ جعلی ایجنٹ، جعلی نوکریاں، جعلی وزٹ ویزے ایک صنعت کی طرح چل رہے تھے، اور پاکستان کی ساکھ خراب ہوئی اور دنیا نے پاکستانی پاسپورٹ کو زیادہ خطرے والے پاسپورٹس میں شامل کر لیا۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ اس روز روز کی سبکی کا خاتمہ ہو، اس لیے اس نے ایئرپورٹس پہ سختی بڑھا دی ہے تاکہ کوئی ایسا شخص باہر نہ جائے جس کا سفر خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ پالیسی ایک طرف جائز بھی ہے کیونکہ انسانی سمگلنگ، باہر جا کر لاپتہ ہو جانا یا غیر قانونی طور پہ یورپ میں داخل ہونا ایسے مسائل ہیں جنہوں نے ملک کی بدنامی میں اضافہ کیا، مگر دوسری طرف اس نے عام قانون کے مطابق سفر کرنے والوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ وہ لوگ جو صرف کام پہ جا رہے تھے، یا وہ لوگ جو پڑھائی کے لیے جا رہے تھے، یا وہ لوگ جو اپنے عزیزوں سے ملنے جا رہے تھے، ان میں سے کئی لوگوں کو محض شبے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ یہ صورتحال آنے والے مہینوں میں مزید بحث چھیڑے گی کیونکہ ایک طرف حکومتی سختی ہے، دوسری طرف شہریوں کا حق کے سفر ہے۔ اگر حکومت اس پالیسی کو واضح اصولوں کے ساتھ لاگو کرے تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اگر نہیں کرے گی تو شکایات بڑھیں گی۔ سفری دستاویزات کی مضبوطی، مالی حیثیت کا مضبوط ہونا، سفر کے مقصد کی وضاحت ہونا اور حقیقی منصوبے کی موجودگی اب لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ اب پاکستان سے روانگی صرف ایک ٹکٹ کی بات نہیں رہی بلکہ مکمل تیاری ہے، حقیقت بیانی ہے، مکمل دستاویزات جو ہیں وہ آپ کو ساتھ لانا پڑیں گی۔ اور پاکستانی ایئرپورٹس پہ آف لوڈنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات آج ہر شخص کے ذہن میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس پالیسی کا مقصد کیا ہے، کس طریقے سے اسے نافذ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ساکھ بہتر ہوگی یا پھر عوام کی مشکلات بڑھیں گی۔ ایسا اس لیے بھی اہم ہو چکا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بین الاقوامی امیج صرف ایک لفظ نہیں بلکہ مستقبل کے سفارتی تعلقات ہیں، بیرون ملک روزگار ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت اسی ایک لفظ کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ جب مسافر پوری تیاری کے ساتھ، مکمل دستاویزات کے ساتھ، قانونی طور پہ حاصل کیے گئے ویزے کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور عین جہاز میں بیٹھنے سے کچھ لمحے پہلے انہیں روک دیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ ایک فرد پہ اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ ایک ملک کی مجموعی تصویر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو مزید اختیارات دیے اور اب یہ ادارہ صرف دستاویزات دیکھ کے آگے نہیں بڑھتا
بلکہ مسافر کے پورے سفر کا مقصد، اس کے مالی حالات، اس کی واپسی کا ارادہ، میزبان ملک میں موجود حالات تک کا جائزہ لیتا ہے، اور اس جائزے میں اگر کسی قسم کا شک پیدا ہو تو ویزا بھی اہمیت کھو دیتا ہے اور مسافر کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں بارڈر کنٹرول ویزے کے باوجود لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ معاملہ عام شہری کے لیے زیادہ تکلیف دہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہاں اکثر لوگ ایک ایک پیسہ جوڑ کے بیرون ملک جاتے ہیں۔ جب انہیں محض چند سوالات کے جواب سے مطمئن نہ ہونے پر روک دیا جائے تو ایسا فیصلہ ان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹکٹ خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں، گھر والوں کو امید دلاتے ہیں کہ اس سفر کے بعد ان کی معاشی مشکلات کم ہو جائیں گی، مگر ایئرپورٹ پر ایک آفیسر کے عدم اطمینان سے ان تمام کوششوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس کا اثر صرف مالی نہیں ہوتا بلکہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایسا محض ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں افراد کے ساتھ بار بار ہوتا ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، بعض میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، کئی خاموشی سے یہ زخم اپنے اندر لیے پھرتے ہیں کہ ان کے پاس ویزا تھا، ٹکٹ تھا، مقصد تھا، مگر پھر بھی انہیں روک دیا گیا۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں بارڈر کنٹرول کی حقیقت کیا ہے۔ امریکہ میں ویزا قانوناً صرف اجازت دیتا ہے کہ آپ بارڈر تک پہنچ جائیں، لیکن آخری فیصلہ امیگریشن آفیسر کا ہے۔ ہر سال ہزاروں افراد ایسے ہوتے ہیں جو ویزا رکھنے کے باوجود امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتے ہیں۔ ان سے گھنٹوں پوچھ گچھ کی جاتی ہے، ان کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے، ان کے موبائل فون تک کھولے جاتے ہیں، اور اگر ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ شخص غیر قانونی طور پہ وہاں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے فوراً واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال یورپ کے شنجن ممالک میں بھی دیکھی جاتی ہے، جہاں ویزا ملنے کا مطلب انٹری کی ضمانت ہرگز نہیں ہے۔ خلیجی ریاستوں میں تو اکثر ورک ویزا والے افراد تک سے امیگریشن پہ اضافی سوالات کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھار انہیں بلیک لسٹ کر کے واپس روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں بارڈر حکام کا اختیار ویزے سے زیادہ ہے۔ ویزا میزبان ملک کی وزارت خارجہ دیتی ہے، جبکہ بارڈر کا فیصلہ وزارت داخلہ کرتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی پالیسی نافذ کی گئی ہے، مگر فرق اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ یہاں عمل درآمد کا معیار اور عوام کی سہولت کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر ہر مسافر سے وہی سوالات پوچھے جائیں جن کا دائرہ قانون کے اندر ہے، اگر فیصلے شفاف ہوں، اگر افسران کے اختیارات کے ساتھ ان کی جواب دہی بھی ہو، اگر ضابطے واضح ہوں اور ان کے اوپر عمل بھی ہو، تو یہ پالیسی جو ہے یہ پاکستان کے ایئرپورٹس کو محفوظ بھی بنائے گی اور دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو غیر قانونی ہجرت یا انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ یہی وہ اقدامات ہیں جو طویل مدت میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ دنیا اس ملک کو زیادہ قابل اعتبار سمجھتی ہے جو اپنے شہریوں پہ نظر رکھے کہ کون باہر جا رہا ہے اور کون کیوں جا رہا ہے، لیکن اگر یہی پالیسی غیر ضروری سختی کے ساتھ ذاتی انداز میں آف لوڈنگ کے خوف سے مسافروں کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دے یا بغیر کسی دستاویزی وضاحت کے نافذ کی جائے تو یہ ملک کے امیج کو بہتر کرنے کے بجائے مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا پھر پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھے گی جہاں ریاست اپنے ہی شہریوں کو بلا جواز روک دیتی ہے۔ اس سے بین الاقوامی کمپنیز پاکستانی شہریوں کے بارے میں غیر ضروری شکوک رکھنا شروع کر دیں گی، ویزا افسران اضافی سوالات کرتے ہیں، پاسپورٹ کی قدر مزید کم ہوتی ہے۔ اس طرح ملک کو وہ مثبت سفارتی فائدہ نہیں ملتا جس کی امید میں پالیسی بنائی گئی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ویزا موجود ہونے کے باوجود اپنے ہی ملک کے امیگریشن حکام شہریوں کو روک لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں یہ اختیار آج بھی موجود ہے۔ بھارت کو اگر دیکھیں، ہر سال ہزاروں لوگ امیگریشن پہ روک دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سفر کا واضح مقصد نہیں ہوتا یا انہیں غیر قانونی روزگار کے شعبے میں آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی ایسے کیس بڑی تعداد میں موجود ہیں جہاں امیگریشن حکام اپنے شہریوں کو بیرون ملک جانے نہیں دیتے کیونکہ انہیں شک ہوتا ہے کہ وہ انسانی اسمگلرز کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ شری لنکا میں قواعد مزید سخت ہیں جہاں محض ایک مسافر کی زبان یا انداز سے بھی شبہ ہو جائے تو اس کی فلائٹ روک دی جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں بھی یہ اختیار بارڈر حکام کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ہی روک سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان کا فیصلہ عالمی قوانین سے ہٹ کے نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے وہی فکر موجود ہے جو کئی ممالک میں برسوں سے چل رہی ہے۔ اب اصل بحث یہ ہے کہ کیا پاکستان اس فیصلے سے اپنی امیج بہتر کر لے گا یا پھر مشکلات مزید بڑھیں گی؟ اگر یہ پالیسی مکمل شفافیت کے ساتھ ہو، ٹریننگ کے ساتھ ہو، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہو، واضح اصولوں سے ہو، کم سے کم عوامی تکلیف کے ساتھ عمل میں لائی گئی ہو، تو یہ فیصلہ کئی اعتبار سے پازیٹیو ہوگا۔ دنیا کو ایک مضبوط پیغام جائے گا کہ پاکستان سفری نظم و ضبط رکھنے والا ملک ہے،
یہی پیغام دنیا کے امیگریشن دفاتر تک جائے گا جو پھر پاکستانی مسافروں کو زیادہ سنجیدگی سے لیں گے۔ اس طرح مستقبل میں پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا عمل جو ہے یہ قدرے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی پالیسی بغیر طیارے کے بے ضابطہ غیر ضروری سختی کے ساتھ یا افسران کی ذاتی فیصلوں پر منحصر رہی تو اس کے نتائج الٹ ہو جائیں گے۔ عوام میں بے چینی بڑھے گی، عدالتوں کے کیسز کا بوجھ بڑھے گا، بیرون ملک جانے والے پاکستانی خوف میں مبتلا رہیں گے کہ کہیں کل ان کا سفر بھی ایئرپورٹ پہ ختم نہ ہو جائیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان دنیا کو یہ باور نہ کرا سکے گا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور ان کے سفری حقوق کا خیال رکھ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ سختی اور سہولت کے درمیان وہ توازن کیسے قائم کیا جائے جس سے دنیا بھی مطمئن ہو اور پاکستانی شہریوں کے لیے بھی سفر آسان رہے۔ اگر یہ توازن قائم ہو گیا تو یقیناً پاکستان کی امیج بہتر ہوگی، اور اگر نہ ہوا تو مسائل بڑھیں گے، لوگوں کی پریشانی بڑھے گی اور پاکستان کی ساکھ کو مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے کہ یہ توازن کس حد تک قائم ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔